صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب المساجد جاری ہے ابھی، اور آج کا جو ذیلی باب ہے اذا دخل المسجد فلیرکع رکعتین، اس کا یہ عنوان ہے کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. ایسی نماز کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، اور جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ تحیۃ المسجد کے متعلق ہے. اور مسجد اللہ کا گھر ہے، اور انسان جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کو نماز کا تحفہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مسجد کے اندر داخل ہو کے یہ نماز کتنی پسند ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. حضرت ابی قتادہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے. یعنی تحیۃ المسجد جو ہے کہ جب مسجد میں جائیں تو بیٹھنے سے پہلے جو 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی اسے تحیۃ المسجد کہا جائے گا. تو تحیۃ المسجد جو ہے یہ ایک مسنون نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. اس کی حیثیت جو ہے بعض علماء کے نزدیک تو مسنون تو سبھی مانتے ہیں کہ ظاہر ہے مسنون ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ مستحب ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ پڑھا جائے. لیکن بعض لوگ اسے واجب بھی کہتے ہیں، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ واجب ہوتی تو کوئی بھی صحابی جو ہیں وہ مسجد میں داخل ہو کے ایسا نہ ہوتا کہ وہ بغیر نماز پڑھے بیٹھ جائیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات صحابہ کرام مسجد میں داخل ہوتے تھے اور نماز پڑھے بغیر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، تو اس لیے اس کو واجب نہیں کہا گیا. تو یہ نماز پسندیدہ نماز ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سلام ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے جب اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے. کہ جیسے کوئی انسان کسی بادشاہ کے یا کسی کے قریبی شخص کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو جا کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے کہ اللہ کے حضور جب جائیں تو اسے سلام پیش کریں اور اس کے حضور جا کے رکوع کریں اور سجدہ کریں بیٹھنے سے پہلے. تو اس نماز کی تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر حکمتیں اور اس کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں. تو تحیۃ المسجد جو ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ مسنون بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، اور مسجد کا ایک ادب بھی ہے اور اللہ کے حضور حاضری کی یعنی ایک اچھی صورت بھی ہے کہ اللہ کو جا کے سلام پیش کریں. اور اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یہ نماز پڑھ لیں چاہے مکروہ وقت ہو. اور وہ اس کو نوافل سببیہ کہتے ہیں کہ ایسے نوافل جن کا کوئی سبب ہوتا ہے. اور اہل حدیث کے نزدیک نوافل سببیہ جو ہیں یہ مکروہ اوقات میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حرم شریف میں جاتے ہیں تو لوگ طواف کے بعد کے نوافل جو ہیں وہ سورج نکلنے سے پہلے اور فجر کے بعد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بھی نوافل سببیہ کہا جاتا ہے. تحیۃ المسجد کو، تحیۃ الوضو اور طواف کے نوافل وغیرہ، ان کو جو ہے نوافل سببیہ اور بھی ہیں جن کو کہا جاتا ہے. لیکن دیگر علماء کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مکروہ اوقات آ گئے ہیں، جیسے زوال کا وقت ہے فجر کے بعد اور ظہر سے پہلے کا، تو ان مکروہ اوقات میں یہ نوافل نہیں پڑھے جا سکتے. اگر ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو یہ نماز جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی. بہرحال یہ 2 آراء ہیں. اور دوسری یہ اہم بات یہ ہے کہ نماز جو ہے مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے ادا کی جائے گی. اور اس میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اذان ہو رہی ہے، مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور اذان ہو رہی ہے تو کچھ دیر کھڑے رہیں، اذان کو ختم ہو جانے دیں اور پھر نفل پڑھ کے بیٹھیں. لیکن اس میں کوئی تشدد نہیں ہے کہ اگر بیٹھ جائیں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا. لیکن پسندیدہ بات یہ ہے، جیسے میں نے کہا نا مستحب ہے، پسندیدہ یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. لیکن اگر کسی کو یاد نہیں رہا اور بیٹھ گیا
تو وہ جلدی سے اٹھ کے پڑھ سکتا ہے. تو لیکن اگر فرض نماز کا وقت قریب ہے اور خطرہ ہے کہ اگر نفل پڑھنے لگ گئے تو فرض رہ جائیں گے، تو اس صورت میں فرض نماز ہی اس کا قائم مقام ہو جاتی ہے، بشرطے کہ کوئی انسان بیٹھا نہ ہو. اگر بالکل تھوڑا وقت ہے تو پھر تھوڑا کھڑے رہیں، اگر 1-2-4 منٹ ہیں اور نفل پڑھنے 2 نفل پورے کرنے کا وقت نہیں ہے تو کھڑے ہو کے تھوڑا سا ذکر کر لیں، اور جیسے فرض نماز شروع ہوگی تو وہ تحیۃ المسجد کا قائم مقام ہو جائے گی. اور مسجد الحرام کے بارے میں بھی بعض علماء کا خیال یہ ہے، اکثر فقہا کے نزدیک، کہ مسجد الحرام کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے، کہ وہاں جا کے طواف کرنا جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے. اور لیکن اگر کسی کا طواف کا فوری ارادہ نہیں ہے، جیسے ہم جاتے ہیں اور طواف کا بہت رش کا وقت ہے، عورتوں کے لیے خاص طور پر سب طواف ممکن نہیں ہوتا، تو اور نماز کے لیے ہم گئے ہیں، تو اس صورت میں جا کے تحیۃ المسجد جو ہیں وہ پڑھ لینے چاہیے اور اس کے بعد نماز جو ہے پڑھ لی جائے. اسی طرح جو مقیم لوگ ہیں، جو مسافر نہیں ہیں اور مکہ کے رہنے والے ہیں، آتے جاتے ہیں مسجد کے اندر، تو انہیں بھی تحیۃ المسجد جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. امام نووی کی یہ رائے فتح الباری کے اندر وہ لکھتے ہیں. اسی طرح اگر گئے ہیں اور وقت کم ہے اور صرف فرض نماز سے پہلے 2 رکعت نماز سنت، یا اگر ظہر ہے تو 4 سنت کا وقت ہے، تو اس صورت میں بھی نیت جب کریں ان سنت کی تو دل میں یہ بھی خیال کر لیں کہ یہی جو ہے وہ تحیۃ المسجد بن جائے تو وہ بھی کفایت کر جائے گی. دونوں کی نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا. اسی طرح سفر میں گئے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، راستے میں ہم رکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. بعض اوقات اتنا جلدی کا سفر ہوتا ہے کہ اس میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ تحیۃ المسجد بھی پڑھی جائے اور پھر نماز بھی پڑھی جائے، اور لمبا سفر ہے، آگے جانا بھی دور ہے. تو اس صورت میں بھی اگر نیت یہ کر لی جائے کہ جو فرض پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تحیۃ المسجد کے طور پہ بھی قبول کر لے، تو وہ بھی اس سے کفایت کر جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ گنجائشیں ہیں. اب اس میں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو لازم ہیں جو لازم ادا کرنی ہوتی ہیں، کچھ مستحب ہیں جو پسندیدہ ہیں. تو پسندیدہ چیزیں جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے اور جس کو وہ پسند کرتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے تھے، اس لیے اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم انہیں کہا. تو ہم بھی اگر اللہ کی رضا کی تلاش میں رہیں اور ایسے تمام عوامل جو اللہ کو پسند ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، تو ان کو کرنے کی کوشش کریں تو اس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا. لیکن جو چیزیں فرض نہیں ہیں اگر وہ کبھی نہیں بھی کر سکتے تو ان پہ مواخذہ نہیں ہوتا، ان پہ گرفت نہیں ہوتی. کرنے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور نہ کرنے سے ایسا گناہ نہیں ہوتا کہ جس پہ کوئی سزا ہو. لیکن ایسی چیزوں کا کرنا جو ہے اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اور اللہ کو پسند ہے. اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے اس کا عنوان تو یہ ہے کہ حدث فی المسجد، مسجد میں وضو ٹوٹ جانے کا بیان. تو کوئی شخص اگر مسجد میں ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو ظاہر ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے اور نوافل عبادات میں مشغول ہو جائے تاکہ وہ فرشتوں کی دعا اس کے ساتھ شامل حال رہے اور وہ عبادت کی حالت میں رہے. حدیث ہے 434 اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الملائکۃ تصلی علی احدکم، کہ فرشتے تم میں سے ایک شخص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کے لیے ما دام فی مصلاۃ الذی صلی فیہ، کہ جو شخص مصلی کے اوپر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز ادا کی ہے، ما لم یحدث، یہاں تک کہ اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے. تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما. یعنی کوئی شخص اگر جس نے نماز ادا کی ہے اور وہ نماز ادا کرنے کے بعد مصلی پر اسی جگہ بیٹھا رہے اور وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما. اور ان کی دعا کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے. تو باب تو یہ ہے کہ بھئی مسجد میں وضو اگر ٹوٹ گیا ہے تو اٹھیں اور جا کے دوبارہ وضو کر لیں، اور وضو ٹوٹنے کے بعد انسان فرشتوں کی دعا سے
محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اسی میں جو ہم نے ضمنی بات سیکھی جو میں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ کوئی شخص اگر مصلی پہ بیٹھ کے نماز کے بعد دعائیں اور استغفار پڑھتا رہتا ہے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور انسان کو یہ چاہیے کہ نماز کے بعد وہ مصلی پہ بیٹھ جائے اور کچھ نہ کچھ وہ پڑھتا رہے تاکہ وہ فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بن جائے، اور فرشتوں کی دعائیں اور استغفار جو ہے یہ ظاہر اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے جن کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی سفارش کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے وہ ہیں نا کہ جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش مومنین کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ یہ ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں مختلف صورتوں کے اندر کہ حاملین عرش فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ویسے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو لوگ کھڑے بیٹھے لیٹے تیرا ذکر کر رہے ہیں ان کو بخش دے، ان کی مغفرت کے لیے۔ تو مختلف ہمیں اس میں قرآن کے اندر چیزیں ملتی ہیں کہ فرشتے انسانوں کے لیے کس کس طرح سے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہاں فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نماز کے بعد بیٹھ کے مصلی پہ ذکر کرتے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سی مسنون دعائیں ہمیں معلوم ہیں جو کتب احادیث کے اندر لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ بیٹھ کے تو دعائیں پڑھتے رہتے تھے اور ذکر کرتے رہتے تھے اللہ کا۔ تو ہم بھی ان چیزوں کو جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں تفصیلی احادیث انشاءاللہ آگے آئیں گی، ہم ان کو پڑھیں گے، لیکن مختصراً اگر ہم دیکھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تھے تو سب سے پہلے کہتے تھے اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر ہمیں تسبیح فاطمہ کا پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، اور چوتھا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، اور آیت الکرسی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ فرض نماز کے بعد جو پڑھتا ہے اس سے بھی، اور تسبیح فاطمہ سے بھی گناہوں کے معاف ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ استغفار کے بعد یہ بھی پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ تو اس طرح کے بہت سارے اذکار ہیں اور ہمیں ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے نماز کے بعد، اور اس کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسنون اذکار جو ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ دعائیں بھی آپ مسنون مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کی یہ دعا ہمیں بکثرت ملتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی دعائیں اور اذکار ہمیں ملتے ہیں حدیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے۔ تو اس سلسلے کو جتنا کوئی بڑھانا چاہے وہ بڑھا سکتا ہے، جس کے پاس جتنا وقت ہو اس لحاظ سے وہ اذکار اور تسبیحات کر سکتا ہے۔ اور یہاں میں بتایا گیا کہ ایسے اذکار اور تسبیحات کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو عموماً جو ٹرینڈ ہے کہ بس اکثر تو لوگ سنت اور نوافل بھی کم ہی پڑھتے ہیں، سنت تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، نوافل بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ اور آج کے بچے جو آج کے اداروں کے اندر پڑھے ہیں وہ تو یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ سنت کوئی ضروری ہے؟ آپ نے ہمیں سنتوں کے آپ نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ سنت نہ بھی پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ عجیب و غریب سوالات ہیں جو شکوک و شبہات بچوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں کہ بس فرض نماز پڑھ لیں تو کافی ہے۔ یہاں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ سنتیں آپ کبھی گھر میں پڑھ کے آتے تھے، کبھی آپ مسجد میں آ کے پڑھتے تھے، اور مختلف اشارتیں ہیں مختلف مسنون نمازوں پہ، اور نماز کے بعد کے ذکر کو آپ کتنا زیادہ درجہ دے رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال کیا جا سکتا ہے جی کوئی ضروری ہے کہ یہ ہم کریں؟ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن جو چاہتا ہے کہ اس کے لیے فرشتے دعا کریں، جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب ملے، جو چاہتا ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے، تو اسے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اچھا، ویسے بھی اگر دیکھیں تو مجھے اس حدیث کو پڑھ کے خیال آ رہا تھا کہ جب ہم اپنے کسی بہت قریبی عزیز کے گھر جاتے ہیں
تو پہلے تو وہاں سے اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. بہت کوئی جیسے اپنے والدین کے گھر جاتے ہیں یا قریبی بہن بھائیوں کے گھروں میں یا کوئی عزیز دوست ہے تو دل چاہتا ہے کہ بیٹھے رہیں اور وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں، لیکن ظاہر ہے اٹھنا ہوتا ہے. جب اٹھتے ہیں تو بعض کا دروازے پہ کھڑے ہو کے بات کرتے رہتے ہیں، پھر مڑ مڑ کے دیکھتے رہتے ہیں. اور ماؤں کو تو اکثر دیکھا ہے کہ بچے اگر گھر سے جا رہے ہیں تو وہ دروازے پہ کھڑی ہوں گی یا مڑ مڑ کے انہیں دیکھ رہی ہوں گی. اور مجھے بہت یاد ہے کہ گاؤں سے ایک بس جایا کرتی تھی تو مائیں نا بچہ جب کوئی جاتا تھا تو چھت پہ کھڑی ہو کے اس بس کو دیکھا کرتی تھی اور وہ بھی مڑ مڑ کے دیکھا کرتے تھے. ابھی بھی ہم گاڑی پہ کہیں جاتے ہیں تو ہم ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی ہاتھ ہلائے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے کہ جدا ہونے کو دل نہیں چاہ رہا اور جدا ہوتے ہوتے بھی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. تو کیا خیال ہے جب مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں یا مصلے پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے حضور بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ سے فوراً ہی جدائی کر لیں، فوراً ہی کھڑے ہو جائیں اور بس اٹھ کے مصلی طے کر دیں. تو وہاں بھی ذرا تھوڑا محبت کا اظہار، تھوڑا بیٹھنا، تھوڑا انتظار کرنا. اور مسجد میں نماز سے پہلے جانے والوں کا اور وہاں بیٹھ کے انتظار کرنے والوں کے لیے بڑی بشارت ہے یہ کہ جو پہلے چلے گئے اور نماز کا وقت نہیں ہوا. تو اسی طرح سے نماز کے بعد بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں تو ہم ضرور اس چیز کا اہتمام کریں کہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار کو جانیں. خاص طور پہ فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، اس کو ہم سمجھیں اور ان کا اہتمام کریں. اور بغیر مشقت کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں تو تھوڑی سی محنت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروا لیں. لیکن باب یہ تھا کہ اگر مسجد میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر اس وقت جا کے دوبارہ وضو کر لیا جائے اور فرشتوں کو وضو ٹوٹنے کی سے تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ فرشتے جو ہیں کسی انسان سے اس وقت الگ ہو جاتے ہیں جب اس سے بو آتی ہے. تو بو اگر آ گئی ہے، کوئی اس طرح کا کام ہوا ہے تو فرشتوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے. جب تک کہ یہ کام نہیں ہوتا تو فرشتے انسان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.